بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 فروری ہے، یوم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی کر کے بھیجا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کہا کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹا دوں گا اتنے عرصے کے اندر، اور وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت ڈھونڈیں گی، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ تو اس بارے میں محترم شیخ محمد یونس صاحب مربی سلسلہ ہم ان سے آج پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت مسلم موعود کے بارے میں، اس لڑکے کے بارے میں جس کی بھی پیش گوئی کی گئی تھی، یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، تو اس کے بارے میں آج اس کی یاد میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، یہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی ارشاد تھا کہ جو سچا مہدی ہوگا ہمارا، وہ یتزوج و یولد، کہ وہ شادی کرے گا اور اس سے اولاد ہوگی۔ یہ ایک پیشگوئی جو ہے، یہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک جس طرح کہ بے شمار اور پیش گوئیاں بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھیں۔ مثلاً ایک پیش گوئی جو آپ کی سچائی کی تھی کہ سورج چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا، چنانچہ وہ گرہن بھی لگا، وہ لگ گیا اپنے وقت پر لگ گیا، تو وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا، گواہی چاند اور سورج نے گواہی دے دی آپ کی سچائی کی۔ تو یہ ساری پیش گوئیاں جو ہیں، ان کا تعلق دراصل بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو یہ اسلام کی سچائی، یعنی دین اسلام کی سچائی پر مشتمل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے اس سے وہ دوبالا اس کے حسن کو دوبالا کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی پیش گوئی جو 1400 سال پہلے کی گئی، جبکہ امام مہدی کا کوئی ذکر اذکار یا کوئی نشان نہیں تھا، تو اگر 1400 سال کے بعد واقعی وہ حالات آ جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر جو امام مہدی کا ظہور دراصل ہندوستان میں ہوا، جو کہ دنیا کے بے شمار مختلف مذاہب کا ایک گڑھ ہے قسم کا، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، آریہ سماج ہے، بدھزم ہے، تقریباً سارے مذاہب وہاں پائے جاتے ہیں، مشہور۔ تو اور ایسی جگہ پر ہی دراصل امام مہدی کو بھیجنا بھی چاہیے تھا، تاکہ وہاں پر اسلام کا جو بول بالا کر کے، اسلام کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر کے مقابلہ تن اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ بالکل۔ اور آپ کو پھر ایک الہام بھی ہوا کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ تو اس بات سے بھی ایک بات ظاہر ہو گئی کہ پہلوان تو پھر وہی ہوتا ہے جس کو مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں، اور جب چیلنج اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ لنگوٹا کر کے وہ سارے کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو اور دوسرا ٹاپک ہے کافی لمبا، لیکن ہم اس وقت پیش گوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت پھر عیسائیوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی اور 2 3 4 5 مذاہب کے لوگ جو قریب رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں سچا امام مہدی ہوں، اور میں اسلام کی
جو خدمت ہے اس کے لیے آیا ہوں، تو آپ ہمیں اپنی سچائی کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ اچھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کے نتیجے میں یہ ایک جواب دیا کہ آپ کی عقدہ کشائی جو ہے، مطلب دل میں تو یہی تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نشان دکھائے کہ جو میں ان کو بتا سکوں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا یہ پہلے بتایا کہ آپ کی عقدہ کشائی جو ہے، آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا ہوشیار پور میں۔ اچھا، آپ کو آپ کی عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ اچھا، تو چنانچہ اس اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ نے پھر ہوشیار پور لدھیانہ کا سفر جو ہے وہ اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اپنے اصحاب کے ساتھ۔ تو وہ حامد علی شاہ صاحب اور دوسرے جو بھی خادم اس وقت دیگر صحاب تھے، تو ان میں سے 3 4 5 کو ساتھ اس سفر میں پھر آپ ہوشیارپور میں لدھیانہ میں گئے۔ تو ہوشیارپور الگ ضلع ہے، لدھیانہ الگ ضلع، ہاں لدھیانہ الگ ہے۔ تو یہ ہوشیارپور میں ہوا کیونکہ وہ الہام میں یہ تھا کہ آپ کی عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہو، تو وہاں پہ پھر صوفی احمد جان کے مکان پہ جا کے آپ ٹھہرے؟ نہیں، ہاں جی، صوفی احمد جان لدھیانہ میں تھے۔ اچھا، ہوشیارپور میں کسی اور جگہ ٹھہرے؟ اور جگہ ٹھہرے۔ بہرحال وہاں پہ جب جا کے تو آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھے زیادہ ملنے کے لیے اس وقت نہ آئیں کیونکہ میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی اپنے مقاصد ہیں دعا کرنی ہے، تو اس میں لوگوں کا دخل عمل کم سے کم ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا دینے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس طرح کے سسٹم ہو کہ نیچے سے ہی وہ کھانا اس میں چلا جائے تو میں اوپر کھینچ لیا کروں گا رسی سے، تو اوپر کھانا کھا کے برتن میں نیچے بھیج دیا کروں گا، یعنی کوئی میرے سامنے بھی نہ آئے تاکہ وہ دنیاوی باتوں کی مداخلت نہ ہو۔ تو بہرحال یہ پیش گوئی جو ہے یہ 1886 میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جو تھی اس چلے کے دوران جو 40 دن کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیش گوئی سے نوازا۔ یہ پیش گوئی پھر اخبار جو ہے مجھے الحکم نہیں ہے، وہ اور دوسری ایک اخبار تھی تاجر یا اس طرح کا کوئی نام تھا، مجھے اب ذہن سے نکل گیا، اس میں وہ پیش گوئی جو ہے وہ شائع کروائی گئی۔ اور یہ پیش گوئی جو ہے یہ 1886 میں شائع ہوئی۔ تو آپ نے یہ بھی اس میں بتایا کہ وہ جو پیش گوئی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تیری ہی نسل اور تیری ہی ذریت سے ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ 9 سال کے اندر پیدا ہوگا، اور اس کے نام بھی بتائے کہ اس کا نام ایک بشیر الدین ہوگا، ایک اس کا نام فضل عمر ہوگا، ایک اس کا نام امانویل بھی ہوگا۔ تو وہ جلد بڑھے گا، جیسے کہ آپ نے بھی اس پہ تھوڑی سی وہ روشنی ڈالی ہے۔ تو بہرحال اس پیش گوئی کے ایک خاص جو ایک تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ اس میں 52 نشانیاں علامات بتائی گئی ہیں۔ اچھا، کہ اس مسلم معود جو معود بیٹا ہوگا آپ کا، اس میں 12 علامتیں ہوں گی، نہیں 52 علامتیں پائی جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک عجیب نکتہ مجھے ابھی سمجھ آیا ہے کہ پیش گوئی میں اس کی 52 علامتیں بتائی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی خلافت کا عرصہ بھی 52 سال ہے۔ ہاں، جزاک اللہ۔ تو یہ بھی بات اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیر معمولی لمبی عمر دے گا، اور غیر معمولی خدمات کا بھی وہ حامل ہوگا۔ تو اس پیش گوئی میں جس بات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کہ وہ کلام اللہ کا مرتبہ دنیا میں ظاہر کرے گا، کلام اللہ کا مرتبہ دنیا میں ظاہر کرے گا۔ اب کلام اللہ کیا ہے؟ قرآن کریم دنیا پہ ظاہر کرے گا۔ ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان دوسرے ادیان پر اس کو غالب کر کے کرے گا، اور اس کی نشر و اشاعت دنیا تک پہنچائے گا، زمین کے کناروں تک وہ پہنچے گا۔
تو اس سلسلے میں پھر یہ تھا کہ ہم جیسے حضرت مسیح السلام کو ایک دوسرا بھی اعلان ہوا تھا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. تو دراصل وہ الہام بھی جو ہے وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پورا ہونا تھا. جیسے کہ اس پیشگوئی کے اس حصے سے ظاہر ہے کہ وہ کلام اللہ کا مرتبے کو دنیا کے اوپر ظاہر کرے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک جو دباچہ تفسیر القرآن لکھا ہے، آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے بائبل کا، انجیل کا اور اسی طرح اور باقی جو ہندوستان میں مذاہب پائے جاتے تھے اس میں جو پیشگوئیاں اور اسی طرح جو الہام اس میں پائے جاتے ہیں ان کتب میں، ان کی مذاہب کی تعلیمات میں، تو اس کو ساری کو خلاصہ وہاں بیان کیا. اور ساتھ پھر قرآن کی بات بتائی اور یہ بتایا کہ بھئی یہ تعلیمات اگرچہ خدا کی طرف سے ہیں لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ایک تدریجاً ان میں تکمیل اعلانی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو مدد تھی وہ چھوڑ دی، اور آہستہ آہستہ جتنے انبیاء تدریجاً آتے گئے وہ پھر آہستہ آہستہ تعلیم جو ہے وہ انسانی سمجھ اور سوچ کے مطابق بڑھتی گئی اور ان کو دی جاتی رہی. لیکن جب قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوئی تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات کا، جس میں کہ سب تعلیمات سابقہ کا خلاصہ پایا جاتا ہے، وہ کتاب آپ کو عطا فرما دی اور وہ قرآن کریم ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے مطابق ضروری تھا کہ آپ قرآن کریم کی جو خوبیاں ہیں وہ عالمگیر طور پر آپ بیان کریں. چنانچہ آپ کے نے ایک جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر کبیر لکھی ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اسی بات کو لیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس خدا کے اندر ہیں جو کہ تمام دنیا کا پالنے والا ہے، تمام دنیا کی تربیت کرنے والا ہے، تدریجاً وہ سب کو بڑھانے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ ساری دنیا کا پر اپنی رحمت اس کے جو حاوی ہے، اور اس خاص طور پر قرآن کریم کے ذریعے سے الرحیم ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ جزا سزا کے دن کا مالک بھی ہے. تو یہ ساری پھر آپ نے اپنی، میں ایک سرسری طور پر جو قرآن کی طرف بات جاتی ہے تو اس کا پھر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے اس کو مقابلہ ساری دنیا کے مذاہب کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس لیے آپ نے قرآن کے بارے میں ثابت کیا کہ یہ ایک دراصل عالمگیر تعلیم ہے. عالمگیر تعلیم، بالکل. ہاں جی. اور یہ اس میں تمام تعلیمات جو سابقہ انبیاء کو ملی تھی ان کا خلاصہ ہے یہ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت جو ہے وہ دراصل ایک لفظی ظاہری حفاظت ہوتی ہے، ایک اس کی روحانی حفاظت بھی ہوتی ہے. تو ظاہری حفاظت کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے عرب دنیا کو ایسا ذہن اور ایسے حفاظ آپ کے صحابہ تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ کے سناتے، پھر آپ بھی اس کو یاد کر لیتے اور پھر اپنے صحابہ کو سناتے، وہ پھر یاد کر لیتے. آپ کی زندگی میں کئی بے شمار سینکڑوں کے تعداد میں حافظ قرآن تھے. تو لیکن ایک اس کی تھی کہ بھی اس کی روحانی حفاظت جو ہے، تو روحانی حفاظت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ پھر ہر صدی میں آپ نے ایک پیشگوئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ان اللہ یابعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، کہ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یقیناً وہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھی بھیجے گا، جس کا یہی کام ہوگا کہ جو پیغام خدا تعالیٰ کا قرآن کریم کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم پر آیا، اس پیغام کو وہ پہنچانے کی جو خدمات ہیں وہ سارے مجددین کے ذریعے سے وہ سارے انجام پائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال ایک
سب سے اہم بات جو اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود جو موعود خلیفہ تھا اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرے کہ یہ ایک قرآن جو کتاب ہے یہ سب دنیا کا تمام اکناف عالم میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کا یہ ایک مکمل خلاصہ ہے اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے اور عالمگیر کتاب ہے۔ تو آپ نے اس کو ناظرین اب یہ ٹاپک چونکہ سمجھنے کے لیے بہت لمبا ہے، اس کی دوسری قسط ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آپ اجازت دیں، انشاءاللہ دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔